وسلام
ذیقعد کا مہینہ ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ مہینے اسلام کے 5 ارکان میں سے بڑی اہمیت اور برکت اور رحمت اور اللہ کے فضل کا حامل فریضہ حج بیت اللہ کے ہیں۔ آج کے فضائل اور مناقب اور مسائل اور فوائد اور منافع جس مسلمان نے کسی عالم دین سے یا کسی خطیب سے سمجھ لیے، پھر اس کا آخرت پہ یقین ہے اور حساب و کتاب کی مشکلات پہ یقین ہے، تو وہ ایک ٹائم کھائے اور ایک ٹائم بھوکا رہے، بجائے 10 سوٹوں کے 2-3 سوٹ سال میں استعمال کرے، الغرض بچت کرے حج بیت اللہ کرنے کے۔ بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ہر مسلمان یہ ذہن بنا لے، یا دنیا سے جانا اور حج نہ کیا ہوا ہو بدقسمتی ہے۔ آج فرض نہیں تو کوئی گناہگار نہیں، لیکن جب یہ ذہن بنائے گا تو پھر فکر کرے گا کہ میں حج بیت اللہ کروں، اس کے بعد مجھ پہ موت آئے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کریں۔ آج فرض ہو اور آدمی کہ عمر چھوٹی ہے، آخری عمر میں کریں گے تاکہ وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں، یہ شیطانی ابلیسی دھوکہ ہے۔ پتہ ہے زندگی وفا کرے گی یا کہ نہیں، موٹا اور پتلا ہونا، چھوٹا اور بڑا ہونا، خوش اور پریشان ہونا، بیمار اور صحت مندی، کوئی دلیل نہیں کہ لمبی عمر۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو وہ کرنا فرض ہے۔ انسان پہ حج فرض ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، میسر ہے، اور وہ حج نہیں کر رہا، جتنی بھی نیکیاں کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، وہ سب مسلم ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نعم البدل حج کا نہیں ہو سکتا۔ آج ایسا فریضہ ہے کہ کرنا پڑے گا اگر وہ فرض ہے۔ اس دن میں نے اصل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ذرا اس پہ خیال کرو کہ نماز 5 اور روزانہ، زکوٰۃ 40واں حصہ، عشر 10واں 20واں حصہ، ہر سال ہر فصل پہ، رمضان کے روزے ہر سال ہیں، لیکن آج زندگی میں ایک دفعہ ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہے، اس میں مشقت اتنی ہے، اور اس میں تکالیف اتنی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، چاہے 10 دفعہ کرے منافی ہو۔ اور حج بیت اللہ جب آدمی کرے تو یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے، اور ویسے بھی انسان کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے حج کر لیا، تو بس وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ
اس میں یہ ہے کہ حج بیت اللہ میں جب آدمی گیا اس کے کیا حالات تھے عملی طور پر، واپس آیا تو کیا حالات تھے۔ اگر پہلے اور بعد میں فرق ہے تو یہ حج مبرور ہے، مقبول ہے۔ وہی بےایمانیاں، وہی بدبختیاں، وہی اللہ کی نافرمانیاں، معصیات، قبائل، بے حیائیاں، بے شرمیاں آج کرنے والے میں ہیں، تو پھر وہ یقین کر لے کہ تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں آیا، کیونکہ میرا جو حج ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ آج کے بعد حالات بدل جائے، وہ نہ رہے، تبدیلی آ جائے، تو یہ حج مقبول ہونے کی علامت ہے کہ حج اس کا مقبول ہے۔ عقل مند آدمی ایک بات سے اشارہ سمجھ لیتا، تھوڑی سی بات سے اشارہ سمجھ لیتا۔ قرآن مقدس نے حج کی بڑی فضیلتیں، اہمیتیں بیان کی ہیں۔ میرا ذوق یہ ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھ لے تو میرا خیال میں حج کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے، کیا ہے اس کی قدر کرے گا۔ میں حاجی ہوں، اللہ کے فضل سے لاج رکھنی، نہیں کیا تو کہے گا میں نے نہیں کیا، انشاءاللہ کر کے رہوں۔ اور یقین کرنا یہ کیسا فریضہ ہے، اگر دل سے تڑپ ہو تو رب کائنات کرا دیتے، اور اگر کوئی عمرہ کرے 10 دفعہ کرے وہ حج کا بدل نہیں۔ حج فریضہ ایسا ہے کہ کرنا پڑے گا، خدا نخواستہ نہیں جا سکتا، معذور ہے، اور حج فرض ہے تو حج بدل کرائے، لیکن حج کرنا پڑے۔ میری ایک روحانی ماں تھی، وہ پٹھان تھے، فوت ہو گئی، صحیح راہ میں بستی تھی، اللہ کی ولیت۔ میں استاد محترم کے پاس پڑھتا تھا، رحمہ اللہ تعالی، ان کے گھر والے استاد بار بار یہ ذکر کرتے تھے کہ یار ہماری روحانی ماں آج کی اتنی شوق اور تڑپ ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس کو کوئی اور چاہتی نہیں۔ استاد بھی ایک اپنا غریب سا مدرسہ، مالی حالات بھی اسی طرح، ہمارا بھی زمانے طالب علمی دل کرتا تھا کہ اس شوق ذوق کو دیکھ کے ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم، لیکن رب کائنات نے اس ہماری ماں کو ایسے طریقے سے حج کرایا کہ 3 ماہ وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں رہے، اور ہمیں اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری ماں ہمارے استاد سمیت حج بیت اللہ کر گئے۔ تڑپ ہوگی حج ہو جائے گا، کیسے بلائے گا، کیسے ہوگا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو حج کی اہمیت سمجھنے کے لیے دوسرا پارہ سورہ بقرہ، رب العالمین فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یوں سمجھاؤں گا، ایک آدمی اپنے والد کا احترام نہ کرتا ہو تو حاجی اشرف صاحب میرے بھائی اسے کہیں یہ عبداللہ یا عبدالرحمن یا عبدالکریم تیرا والد ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب یہ کہنا تیرا والد ہے، سب کو پتہ ہے، اسے بتانا مقصود نہیں کہ اسے کوئی شک ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے، یہ بھی کوئی غفلت والی بات ہے، تیرا والد ہے، احترام کیا کر، بدبخت نہ بن۔ قرآن مقدس نے کیسے لفظ استعمال کیا؟ الحج اشہر معلومات،
نہ ہو کہ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج میں حج اور قربانی والا فریضہ تھا. تو رب کائنات نے حج کا جب ذکر کیا ہے کس انداز سے کہ الحج اشہر معلومات، جب بھی تلاوت کرو تو اس نقطے کو یاد. حج کے مہینے معلوم ہے، کون بھول سکتا ہے، کون بھولا ہوا ہے؟ جاہل، نکما، بدبخت جیسا بھی ہے، نیکوکار ہے جیسا، پتہ ہی حج کے مہینے ہیں تو حج کی فکر کیا. اللہ کی قدرت پہ یقین ہونا چاہیے. یقین. میں نے جب تک حج بیت اللہ نہیں کیا تو میں ذوالحج کی 3، 4، 5، 6 پوری دعا کرتا تھا. نہ ویزا نہ پاسپورٹ، صرف اس لیے کہ یا اللہ تو قادر ہے، اگر تو بلا لے تو تیرے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں، ایسے سارے کام ہو جائیں. میں صرف آپ کو ترغیب دلانے کے لیے اپنی مثال کروں اور مقصد نہیں. اللہ نے حج بیت اللہ کرا دیا. میری دعا ہے جتنے بیٹھے اور آپ کے جتنے دوست بلکہ دشمن غیر ایمان ہے، اللہ سب کو حج بیت اللہ اور گھر میں تڑپ اور اپنی تمنا ظاہر کیا کرو. بیگم، بچوں، بیٹیوں، حج کے بغیر دنیا سے نہیں جانا. انشاءاللہ دعا بڑے اچھے نتائج ہیں. آج کے حوالے سے قرآن مقدس دوسرا ٹرم لیتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. پہلا گھر اس دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ المکرمہ میں ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہ جو بیت اللہ ہے اللہ کا بہت بڑا احسان. یہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم اللہ کے محب ہیں الحمدللہ، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ساجد ہیں، اللہ کے مرزوق ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ ہمارا خالق مالک ہے. تو اگر اللہ کا گھر نہ ہوتا ہم کیا کرتے؟ اتنا بڑا احسان کہ 5 ٹائم منہ قبلے کی طرف، حج ہے، عمرہ ہے. یہ بیت اللہ نہ ہوتا تو اس دنیا کی بہاریں نہ ہوتی. اور نبی علیہ السلام کی اتنی تعریفیں ہم نے سنی پڑھی، ہمیں یقین ہے آپ کا روزہ انور اور مدینہ منورہ میں قبر نہ ہوتی تو ہماری زندگی کا کوئی مزہ نہیں. میں اس سے ایک دوست کو کہہ رہا تھا یار عمرہ بند ہے، آج بھی بند ہی ہے کہ صاحب سے آزادی نہیں ہے. کوئی روزانہ ہم نہیں جاتے تھے لیکن ایک تسلی ہوتی تھی عمرہ کھل گیا، عمرہ بند ہو گیا، جا رہی ہے، آ رہی ہے، کتنے پیسے، تیری رہائش کہاں تھی، کس فلیٹ پہ گیا تھا، ایک اپنے دل کو مطمئن رہتے. اللہ کرے پھر وہ وقت آ جائے انشاءاللہ. تو بیت اللہ، اللہ کا گھر اس دنیا میں شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ علامت. ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے. یار وہ فلاں جگہ جانا ہے، یہ علامت ہے، پہنچ جائے گا. اور فلاں کا گھر اس کے ساتھ ایسے گلی ہے، یہ دکان ہے، چلے جا. علامت ہوتی ہے، ذرا سمجھیں. شعائر اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی علامتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی پہچان، اس میں سر فہرست بیت اللہ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعائر اللہ 4 ہیں، جن میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی علامت، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے آپ کو دیکھا یا قرآن حدیث میں پڑھا اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ ہے. کتنی بڑی بات ہے.
دوسرے نمبر پہ ہے قرآن مقدس، یہ اللہ کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید یہ اللہ کی علامت ہے، جس نے قرآن کو پڑھا، دیکھا، سنا، پڑھایا، اللہ کی پہچان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کی نشانی اور علامت وہ کیا ہے؟ نماز۔ آج جو لوگ 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں، رات 2 بجے سوتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں۔ یہ 2-3 نمازیں پڑھنے والے نے نمازی نہ کہا گا، اور نہ وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھا گیا۔ نمازیں 5 ہیں اور 5 ہی فرض ہے، اور عشاء اور فجر کی نہ پڑھنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقین پہ یہ مشکل ہے۔ آپ کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دل میں اہمیت رہے عشاء اور فجر کی نماز۔ فرمایا عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ منافقین پہ مشکل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین سے مسلمان ڈرتا ہے، منافقت سے ڈرتا ہے، اس لیے 2 نمازوں کا خصوصی ذکر کیا۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے، پہچان ہے۔ یہ جو زمزم کا پانی ہے، کتنے عرصے سے پی رہے ہیں لوگ، لا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، کبھی آج تک سنا ہے کہ پانی کا منہ نہیں۔ یہ زمزم کا پانی اللہ کی علامات اور نشانیوں میں سے 40 سال نہیں، 40 صدیاں بھی یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، شاعر اللہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کے شاعر کی عزت کی، نبی علیہ السلام کا احترام، سبحان اللہ، قرآن مقدس کا احترام، نماز کا احترام اور زمزم کا احترام وغیرہ، قربانی کا احترام، یہ بھی شعائر اللہ میں سے، اللہ کی علامات میں سے۔ آج کا چاہے بدبخت کہتے ہیں فضول خرچی ہے، وہ جو عیاشی کرتا ہے، بےایمانیاں کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، 10 شادیاں کرتا ہے، 10 کجلیاں رکھتا ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اور قربانی کی فضول خرچی یہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کبھی فضول خرچی نہیں ہو سکتی۔ قربانی اللہ کی علامت میں سے، اس کا دبا دیکھنا، اس کا قربانی والا اونٹ دیکھنا، گائے اور بھینس دیکھنی، دبا دبی چھترا بکرا بکری دیکھ رہا ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ کے نام پہ یہ ذبح ہوا۔ تو بیت اللہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، تو پھر دیکھنے کی طرف ہونی چاہیے یا کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کل میں مطالعہ کر رہا تھا آپ کی دعاؤں سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بیت اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی کیا حیثیت ہو۔ یہ شیعہ حضرات گھوڑا نکالتے، تازیہ نکالتے، آگے جھیگری رکھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ میں ٹیچر کی بات سمجھاتا ہوں، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ بھی تو پتھر ہے نا، بیت اللہ بھی تو ایک پتھر ہے نا، صفا مروہ بھی تو پتھر ہے۔ تو اگر ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو کیا حرج ہے، جھیگری رکھتے ہیں تو کیا حرج ہے، ماتم کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ سورہ یوسف میں نہیں آیا ماتم کرتے ہیں، وہاں ماتم کی بات نہ ذکر شاہ یعقوب، وہ آئے ہوتے ہوئے اس سے ماتم ثابت کر لیتے ہیں۔ اب بات سمجھیں بھائی، بیت اللہ پتھر ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، صفا مروہ بھی پہاڑیاں ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا تو ہم نے پتھر کو نہیں دیکھا، اس کے حکم کو دیکھا۔ بیت اللہ کا حکم نازل ہوا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے نہیں دیکھا وہ پتھر، اس جھیگری کا کو حکم دکھاؤ، استاذی کو حکم دکھاؤ۔
پھر بیت اللہ کا طواف سارے انبیاء نے کیا ہے. جو تم کرتے ہو دکھاؤ کسی نبی نے کیا ہے, کسی صحابی نے کیا ہے, کسی امام نے کیا ہے, ازواج مطہرات میں سے کیا ہے. حدیث میں کوئی طریقہ ہے کیسے کرنا؟ باہر بیت اللہ شعائر اللہ سے. اور نبی علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن بیت اللہ اس کی کیا حیثیت ہوگی میدان معاشر میں؟ حیثیت ہوتی ہے امام خطیب کی حیثیت ہے, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بٹھایا تو بیٹھے, مجھے تو آپ نہ بٹھائیں, نہ اجازت دیں, میری ضرورت ہے, میں ممبر پہ بیٹھوں, میں مصلی پہ کھڑا ہوں. آخر بٹھایا ہے, نمازی ہے, جوان ہے, ہر مسجد میں یہی اصول ہے. تو قیامت کے دن بیت اللہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے یہ دلہن کی طرح ہوگا, اور اس کے اوپر غلاف ہوگا, اس کے اوپر گھڑیاں ہوگی جس طرح بسیری کی گھڑیاں ہوتی ہیں. جس نے حج کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, یہ اس کو اپنے پردے کے اندر چھپا کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ اسے جنت میں لے جائے. یہ اگر بات پڑھنی ہے تو اشیاء العلوم امام غزالی جو تزکیہ اور تصوف کے امام گزرے ہیں, سبحان اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, انہوں نے یہ حدیث نقل کی. اس بیت اللہ میں جب دیکھوں تو کیا ہے, 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہاں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. 60 طواف کرنے والوں پہ جو طواف کر رہے ہیں 60 رحمتیں برس رہی ہیں. 40 نماز پڑھنے والوں پہ اور 20 صرف دیکھنے والوں. بے نمازی انسان اگر میرے بس کی بات ہو یقین کرنا, اگر میرے اپنے اختیار میں ہو, کئی مجبوریاں ہوتی ہیں, واعظ و نصیحت ہے, تبلیغ ہے, دنیا کے حالات ہیں. بے نمازی کی جو بے عزتی اور توہین اور ذلت قرآن حدیث میں آئی ہے نا, یقین کرنا اللہ مجھے طاقت دے تو بے نمازی میرا بیٹا کیوں نہ ہو, الحمدللہ وہ نمازی ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میری بیٹی کیوں نہ ہو, الحمدللہ وہ نمازی ہے, میں سمجھانے. میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو, میرے آپ جیسے دوست کیوں نہ ہو, بے نمازی آدمی کا ہاتھ لینا بھی دل کا ہوتا ہے. رب کی لعنتیں برستی ہیں, ہم یہاں سے تعلق رکھتے ہیں. رب فرماتا ہے بے نمازی نامبارک ہے, کوئی برکت نہیں ہے, وہ میرا نہیں ہے. شیطان بے نمازی پہ راضی ہوتا ہے, کبھی ناراض نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں, چاہے وہ بیگم ہے, بہن ہے, ماں باپ ہے, ادب کے دائرے میں بتاؤ. شیطان پکے نمازی پہ ناراض رہتا ہے, اسے اپنا ووٹ نہیں سمجھتا. الیکشن کا دور آتا ہے نا, بڑی منافقت ہوتی ہے, اس کو بھی ہاں کر دی, اس کو بھی ہاں کر دیا. آپ لوگ اچھے واضح کر رہا ہوتا ہے یہ فلاں کے ساتھ ہے, یہ فلاں کے ساتھ ہے, نہ باپ کی پرواہ نہ سسر کی پرواہ, جو دل میں ہے اس طرح کریں. چلو ایک سیاسی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور کئی ہوتے کہہ دیتے یار نہ آنا مجبوری ہے, ہم تیری تجھے ووٹ دے. بے نمازی آدمی شیطان اس کی فکر کوئی نہیں کرتا, اس کا ذہن ہوتا ہے اپنا ہے. رب نے کہا سجدہ کر, نہیں چاہتا سجدہ کرنا, میں نے بھی نہیں کیا تھا, یہ میرا. بے نمازی آدمی کو شیطان کبھی بیگانہ نہیں سمجھتا. آپ کہیں گے استاد بیان کر رہے تھے 120 رحمتیں, تو بیچ میں نماز, میرا حادثہ نوجوانوں والا ہے. الحمدللہ میں بات سمجھانے لگوں کہ 60 رحمتیں برس رہی ہیں, میں اور حاجی اشرف اور آپ طواف کر رہے ہیں, لیکن نماز کا ٹائم ہے تو طواف بند کر دو, 60 رحمتوں سے منتقل ہو جاؤ, اب 40 رحمتوں کی طرف آ جاؤ. اگر نماز سے بڑی کوئی اور عبادت ہوتی تو 60 رحمتیں چھوڑ کے 40 کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کا فریضہ اپنی جگہ ہے. زمزم کا اتنا پانی ہو کتنی قدر کرتے ہو, لیکن اگر زمزم کا پانی ہے اور پیاس
کی پریشانی لائق ہونے والی نہیں اور کوئی پانی نہیں ہے اور اس سے وضو ہو سکتا ہے تو وضو کرنا ہے، چاہے اگلے میں تیمم کر لیں گے۔ اگر پیاس کی فکر نہیں ہے، انتظام ہے یا پیاس نہیں لگے گی تو زمزم جیسا پانی پاکستان دنیا کے جس کونے میں ہو، پوری دنیا میں کر لو وضو، تیمم نہیں ہو سکے گا۔ نماز کی اہمیت ہے، کتنی بڑی ہے، اس لیے بیت اللہ کو دیکھنا 20 رحمتیں برس رہی ہیں، صبح صرف دیکھتے رہو بیٹھ، 20 رحمتیں رب کائنات کی طرف سے نازل ہوئی۔ میں نے تبلیغ میں کہا تھا آج کی فضیلت معلوم ہو جائے آدمی کا ذہن بن جاتا ہے، بغیر اس کے میں دنیا سے چلا جاؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حجر اسود ہے، یہ ایک اللہ کی رحمتوں میں سے، جب ہم رکن یمانی سے جاتے ہیں حجر اسود کی طرف تو کیا میں تو آپ سے عمل میں کمزور، میرا پکا ذہن ہے کہ آپ سارے مجھ سے افضل ہیں، لیکن میرے دل میں جب یہ دعا کرتا ہوں تو جی چاہتا ہے اڑ کے وہاں پہنچو، جو لطف وہاں نصیب ہوتا ہے اس موقع پہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللہ پاک کی گھڑیاں نصیب، یہ ملتزم کے ساتھ رات کی جو آدمی دعا کرتا ہے نا وہاں ہوش نہیں رہتی، بے شک گر لے آگے ڈیرے پہ لکھ لے، جو اس کو ہاتھ لگا کے دعا کرنی ہے نا کبھی بھی وہ دعا رائگار نہیں جاتی، زندگی میں بڑی جلدی دعا قبول ہو جاتی۔ اس سے دیکھ بزرگ کہہ رہے تھے یار میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے مولوی رحمان، بڑا مشکل لگتا ہے کہ ملتزم پہ میں نے دعا کی اور میں بھول گیا تھا کہ میں نے دعا کیا، میرا بہت کوئی مشکل پہاڑ جیسا مسئلہ حل ہو گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں تک تو وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ اللہ قیامت کے دن جنت میں دیکھ لوگوں کے ساتھ مجھے داخل کر دینا۔ یہ وہ دعا ہے کہ پھر یقین کر لیں کہ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، اور جائیں گے بھی نیک لوگوں کے ساتھ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ جب آدمی ان باتوں پہ یقین کرے تو پھر یہ دنیا میں دل نہیں لگتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ بس انی ذاہب الی ربی سیہدین، یا اللہ وہ وقت آئے تیرے پاس پہنچے، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا ہے۔ یہ دعا ہے۔ حجر اسود قیامت کے دن دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، سبحان اللہ، نور نکل رہا ہوگا۔ ایسی حدیث میں کہ نہ بریلوی انکار کرتا ہے، نہ دیوبندی انکار کرتا ہے، نہ اہل حدیث انکار کرتا ہے، نہ حیاتی نہ مماتی کوئی انکار نہیں کرتے۔ فرمان دو آنکھیں ہوگی، زبان ہوگی، اور وہ کیوں استعمال کرے گا؟ اللہ اسے طاقت دے گا، اللہ طاقت لینے والا بھی وہ قیامت کے دن یہ زبان بند، اللہ نے طاقت ختم کر دینی، آزاد یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ کیا ہے، اس لیے یہ گناہ ہے۔ دنیا میں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، دنیا کی فکر کی ہے، پوری چاہتے ہماری نہیں ہوئی، آخرت کی فکر کر لیں نہ ہم شاہ جو مانگیں گے وہ ملے۔ قبر میں چھوڑ کے لوگ آ جائیں گے، آواز ساتھ جائیں گے اور ایمان ساتھ جائیں گے، تو یہ گفتگو کرے گا یا اللہ اس کی بھی میں شفاعت کرتا ہوں، اس کی بھی شفاعت کرتا ہوں، اس کی بھی شفاعت کرتا ہوں، اور رب کائنات حجر اسود کی شفاعت کو کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے، مسترد نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے، انکار نہیں
کو پڑھ رہا تھا، کل پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام موقع ملتا تو حجر اسود کے بوسے بہت زیادہ لیتے تھے۔ پھر کتنا احسان ہے کہ ہر آدمی ہر وقت بوسہ نہیں لے سکتا، استلام کر لے ڈنڈے کے ساتھ کہا ایسے کیا، یہ چومنے کے مدراتے تھے، کوئی ثواب ملے گا جب طاقت نہ ہو تو ایسے، لیکن کسی کے ساتھ جھگڑ کے دھکے دے کے بے حرمتی کر کے بوسہ نہیں لینا، سکون سے لینا ہے، ورنہ استلام اس میں بدل۔ تو حجر اسود یہ حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، طواف کے موقع پہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آج تک جرنیل پیدا نہیں ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز جی، ملا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں خوشبو تھی، آج تک ایسا جرنیل نہیں آیا، اور ہمارا بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب صرف کوئی عمر کہتا ہے، عمر کا کہنا عمر زندگی، تو بغیر عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ کے انسان کی زندگی نہیں، بات فرش بھی کرتے ہیں عرش قرآن بن کے آ جاتے ہیں۔ سبحان میری والدہ یا آپ کی والدہ کی وہ آدمی عزت کرتا ہوگا، ہم اس کی کتنی عزت کریں گے، کتنے پیار سے اسے دیکھیں گے۔ تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے مجھے فاروق اعظم کے ساتھ پیار، ان کی اپنی خصائص سے بات عقیدہ بہت زیادہ ہے، لیکن میری ماں اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا، اس بدلے میں آج ان کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ توحید میں اتنے پکے تھے کہ آج شان توحید و سنت کہہ سکتی ہے ہم نے توحید سیکھی ہے فاروق اعظم سے بالواسطہ، ہمارا عقیدہ فاروق اعظم والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عقیدے میں اتنے پختہ اور اتنے مضبوط تھے، شرک کی تو بدبو نظر آ جاتی تو تلوار نکلتی، بدعت کی بدبو نظر آتی تو تلوار نکلتی۔ آج بالفرض سمجھانا مقصد ہے، اور بالفرض میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بالفرض فاروق اعظم یا ان جیسا کوئی ہوتا تو یہ پاکستان میں 40,000 شرک کے اڈے نہ ہوتے، یہ مندر نہ بنتے، یہ بیبیاں پہ جس کی جو چاہتا ہے بکواس نہ کرتا، کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے سارے غلط میں ایک ٹھیک ہوں، جاہلوں کا باپ اور جاہلوں کا پجاری۔ لیکن یہ قیامت کے دن جب سامنے منظر آئے گا پھر پتہ چلا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لینے لگے ہیں اور فرماتے کیا ہیں، انکا حجر، انکا حجر، تو پتھر۔ یہ توحید پہ آدمی جب مضبوط ہوتا ہے نا پھر ایسے بات کرتا ہے، اور توحیدی آدمی کی زندگی بڑی سکون والی زندگی ہوتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی فلاں نہ ہوگا تو کیا ہوگا، فلاں نہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم بڑے پکے توحیدی تھے، سنت ہے لیکن کہتے ہیں انکا حجر، تو پتھر۔ اب ان کا یقین تھا کہ پتھر سن رہا ہے، آج کے دلی قبرستان میں جاتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، پھر استاد کہتے ہیں مردے بھی سنتے، جہاں تم حاضر تھے تمہیں نہیں ہوتا سننا، فرمانے انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوگا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ اتنی وضاحت کرتا ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ شیعوں کو موقع ملا، میں نے خود ویڈیو دیکھی، مولوی کی تقریر سنی، دلائل سے رد کرنا تو ہمارا حق ہے، بھائی کریں گے، تو وہ اتنی تعریف کر رہا تھا شیعہ مولوی کہتے ہیں نہیں، اصل روایت یہ ہے کہ ہم یاقوت اور مرجان اور یہ پہنتے ہیں نا، آپ لوگوں کی شوق ہوتی ہے، پتھر کو قسمتیں نہیں بدل سکتا، ورنہ مجھے جتنے تحفے مل سکتے تھے پتھروں کے، اور ایران سے آیا ہے، ترکی سے آیا تو میں نے 10 پہنے ہوتے، پتھر سے قسمت نہیں بدلتی ہے، اللہ ہے جو مقدر میں لکھے گا
کوئی ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں تھی ان کا حجر تو پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اصل بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ حضرت اسود تو پتھر ہے نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. یہ تم نے اپنی طرف سے حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں, اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں. اور فاروق اعظم نے جو فرمایا کا حجر تو پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میرے آقا نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوگا تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ. علی بن موفق رحمہ اللہ اللہ کے ولی گزرے. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں, ان کی دعا کے قائل ہیں, دعا کراتے ہیں, ان کی بھی کرتے ہیں. وہ زندگی میں مشکل کشا نہیں, مرنے کے بعد بھی مشکل کشا ہے. علی حجویری رحمت اللہ تعالی زندگی میں پائے کے ولی اللہ تھے. آپ لوگ جاتے وہاں سجدے کرتے ہیں, ان کی غلطی نہیں ہے, وہ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے توحید سمجھائی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے سچے ولی تھے. نہ اس وقت حاجت روا تھے نہ اب حاجت روا ہے, نہ اس وقت مشکل کشا تھے نہ اب مشکل کشا ہے, نہ زندگی میں عالم الغیب تھے نہ اب عالم الغیب ہے, نہ زندگی میں حاضر الناظر تھے نہ اب حاضر الناظر. ہاں اللہ کے سوا جو بھی ہے اللہ کی صفات لاتے. علی بن موفق مسجد حریم جو کہ مینا میں, وہاں کہتے ہیں میں آرام کر رہا تھا تو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے بڑے نورانی آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذہن میں لیا, کوئی دوست ناراض ہو جائے تو بڑا المیہ ہوتا ہے آدمی, سمجھے, پہلوان جیسا دوست, نال سرور جیسا, علی اشرف صاحب جیسا, بابا صدیق جیسا, آپ جیسے, نعمان صاحب, حمید صاحب جیسا کو آدمی ناراض ہو جائے میرے لیے بڑی پریشانی ہوگی. میں ناراض ہوں ان کے لیے, لیکن بھائی دین کی وجہ سے کوئی ہوتا ہے تو بڑی خوشی. کئی حضرات یہاں بیٹھے ہیں, کئی میرے دوست ہیں, بزرگ ہیں, زندگی میں آج فرض ہوا انہوں نے نہیں کیا, انہیں فکر ہے یا نہیں, مجھے فکر ضرور ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من بات فلم یہود, جس پہ حج فرض تھا موت آ گئی آج نہیں کیا فل یہود شاہ یہودی یا نصرانی, مرے پھر یہودی ہوگی یا نصرانی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج اگر کسی کوئی کہہ دے لعنتی بڑے ہو, وہ کتنا پریشان ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جن کی مثال اللہ میں کوئی ملتی نہیں ہے, فرمانے آج فرض ہے, یہاں کوئی بیٹھا ہے یا گھر میں ہے, یہ ویڈیو دیکھے گا یا کسی سے سنے گا, ہزار دفعہ ناراض ہو جائے, مجھے فکر ہے پکا موبائل اور توحیدی ہے, کہیں ایسے نہ ہو کہ خاتمہ بھی ایمان سے معلوم ہو جائے. خدا را حج بیت اللہ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے, عرفہ میں رات گزارے, مزدلفہ میں آئے, پھر شک کرے پتہ نہیں میری بخشش ہوئی ہے یا کہ نہیں ہے, اس کو بہت سب سے بڑا گنہگار ہے. کوئی امتحان مواحد آدمی حلال کمائی سے حج بیت اللہ کا, شرک و بدعت نہ ہو, عرفات میں رات گزارے, اللہ اکبر, اور پھر کہے میری بخشش کوئی نہیں. بھائی بشیر کا استاد ہی کہا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں, آپ شک نہیں کرنا, شکوں سے رحمتیں نہیں ملتی ہیں, شکوں سے مہربانیاں اللہ نہیں کرتا ہے. بس آپ کو حج کر رہا ہے, اللہ نے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں, آگے نہ شروع کرنا, گناہوں سے بچ کے رکھنا, حج کی دعوت. تو کیا میں سمجھا رہا تھا, قریب موافق فرماتے ہیں دو فرشتے, ایک کہتے ہیں یا اس طرح کتنے لوگوں نے حج کیا ہے, کتنے لوگوں نے حج کیا ہے, 6 لاکھ. اس وقت 6 لاکھ. دوسرا جانا یا قبول کتنے کا ہوا ہے, صرف 6 آدمی کو قبول ہوا ہے. علی بن موافق رحمہ اللہ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں میں ان 6 میں ہوں یا کہ نہیں. 6 لاکھ کہاں مدینہ کہاں میں کمینہ, منتظر کی تھا کہ ان 6 میں پتہ نہیں ہوں کیسے ہو سکتا. فرماتے ہیں پھر میں مزدلفہ میں آیا,
مزدلفہ میں آگ لگ گئی، وہی 2 فرشتے میں نے دیکھے، لیکن چونکہ انہوں نے استعمال کیا تو میں بھی لفظ تاکہ غلط بیانی نہ ہو۔ جب کسی سے بات کرو نا جھوٹ سے اتنا ڈرا کرو، شک کو تو کہہ دیا کرو یار مفہوم ہی ہے، ہو سکتا ہے لفظ آگے پیچھے نہ، یہ کہہ دینا اس نے کہا ہو سکتا ہے، اگر میں بھول رہا ہوں تو پھر مفہوم ہی ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ غالب بن موقف فرماتے ہیں تقریباً وہی فرشتے تھے، تو میں نے وہ لفظ بلا کیے کہ تقریباً اللہ اکبر اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے پھر کیا بنا؟ سارے رہ گئے صرف 6 پاس ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا ہر 1 لاکھ میں ایک ہے نا 6 لاکھ کی آج ہم نے قبول کر دیا۔ اللہ نے اپنا فیصلہ یوں بدل دیا، اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی۔ تو جتنے حاجی ہوں گے مجھ جیسے آپ جیسے گنہگار نکمے ضرور ہوں گے، عاجز ضرور ہوں گے، ان میں کتب اور ابدال بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، ان میں بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، بڑے بڑے متقی لوگ ہوں گے، رابع بصری جیسی عورتیں ہوں گی۔ اس لیے حج بیت اللہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، حجۃ مبرورہ، حج مبرور، اور مبرور کس کو کہتے ہیں؟ آدمی آئے تو حالات بدل جائے، عملی حالت ہو نہ ہو، اور بڑا لطف آتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بات کہا کرو کہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں سب سے عملی میری حالت مطلوب ہے، اللہ کی بہت پسند۔ جتنی بھی نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، چلے لگاؤ، عمرے کرو، کہا کرو بھائی ہو میرے دوستوں، میرے بیٹے، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے اپنے، میرے بیگانے، میری عملی حالت اچھی نہیں ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ کو یہ اللہ اتنی پسند ہے، عملی حالت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ یوں نہ کہا کرو اور جی نماز زندگی میں پڑھے، تہجد پڑھے، حج کی، ہمیں کیا پرواہ۔ جب بھی کہیں تو کہا کرو بھائی میری عملی حالت کمزور ہے، میں کوئی اچھا نیک آدمی نہیں ہوں، اللہ کے فضل کا محتاج ہوں، مر جاؤں تو میرے لیے دعا کرنا، میری فکر کرنا۔ کوئی نہیں عمل، کوئی نہیں نیکیاں، اللہ پسند فرماتے ہیں۔ صدا حجۃ مبرورہ، حدیث کھول کے بیان کر، حجۃ مبرورہ، اگر حج نصیب ہو جائے جس میں انسان میں تبدیلیاں آئے، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ادھر آ کر میرے آقا کی ذرا بات سمجھنا، جو آپ سمجھائیں اس کو سمجھنا فرض بنتا ہے۔ فرمایا دنیا ساری اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارا ایک سائڈ پہ رکھ لو، اور ایک آدمی حج کر کے آئے اور حج مبرور ہو۔ فرمایا حج مبرورہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ حج کا مقابلہ ہی کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن جوش میں تھے، سبحان اللہ، ایک رحمت کا بادل اور بادری جوش میں ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للحاج، اللہ حاجیوں کو معاف۔ میرے خیال میں آپ کو شک کرنے نہیں چاہیے کہ حج آدمی کرے نا اس کے حلال سے کوئی شک نہیں۔ اللہم اغفر للحاج، اللہ قیامت تک جو حج کرے گا معاف کر دینا، معاف۔ پھر صرف معاف نہیں فرمایا، اللہ ان کے گناہوں میں پردے ڈال دینا، قیامت کے دن جلانا بھی نہیں۔ پھر میرے آقا کو تسلی دی ہوئی نا، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اللہ حاجی کو بھی معاف کر دینا، اور جس کے لیے حاجی نے مغفرت کی دعا کی ہے اسے بھی معاف کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ تو دستار بندی کا ہے، اس سے اگلے پھر یہی موضوع شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا